اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آتے ہی مدینہ کے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا اور یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کر کے مدینے کا 51 شقوں پر مبنی میثاق مدینہ لکھا، جو مدینے کا ایک آئینی ڈھانچہ تھا جس میں تمام شہریوں کے حقوق متعین کیے گئے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا مکمل تحریری آئین تھا۔ باقی جو بھی آئین بیان کیے جاتے ہیں ان میں صرف بادشاہوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ شہریوں اور ریاست کے حقوق کو فرائض کا تعین نہیں کیا گیا۔ یہود کی سیرت و فطرت جو قرآن نے سورہ البقرہ سے شروع کر کے پورے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہے، وہ غداری و بدعہدی کی شرمناک داستان ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بار بار دہرائی، جبکہ ان پر ایمان بھی رکھتے تھے اور ان کے معجزوں کا کمایا کھا بھی رہے تھے۔ تانو تشنیع بھی کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھنے کو کہا گیا تو انہوں نے صاف صاف جواب دیا، اے موسیٰ، جا تو اور تیرا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ جب اس جسارت پر 40 سال کی قید ملی تو من و سلوہ نازل ہوا، مگر پھر بھی اس بدبخت قوم کے نخرے دیکھنے والے تھے، معاش کر رہے تھے کہ گویا معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی ہوٹل کے کھانا بنانے والے ہیں، جن سے فرمائشیں بھی ہو رہی ہیں اور کھانے پر اعتراض بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ادا کے ساتھ اپنے رب سے مانگ، اے موسیٰ اپنے رب کو یہ کہہ، گویا اللہ صرف موسیٰ کا رب تھا، ان کا تو کچھ لگتا ہی نہیں۔ نبیوں کو نبی مان کر قتل کرنا ان کے کارناموں میں شامل ہے، اسی لیے یہ مسلسل کوششیں کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح قتل کر دیں یا قتل کروا دیں۔ اس کے لیے وہ مکے والوں سے بھی گٹھ جوڑ کرتے رہے اور منافقین کو بھی بڑھاوا دیتے رہے۔ یہود کا پہلا قبیلہ بنو نذیر جو سونار کا کام کرتے تھے اور پورے محلے میں سونار کی دکانیں تھیں۔ ایک مسلمان پردہ خاتون سونے کی خریداری کے لیے ایک سونار کی دکان میں داخل ہوئی۔ خریداری کے دوران ایک اوباش یہودی نے اس خاتون کی چادر کو کسی چیز سے باندھ دیا۔ جو ہی خاتون اٹھ کر چلی تو اس کی چادر کھینچ کر اتر گئی، جس سے وہ بے حجاب ہو گئی۔ اس نے شور مچا دیا اور یہودی کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ بازار میں سے ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے عورت سے صورتحال پوچھ کر اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہود کا محلہ تھا، یہود نے اس نوجوان کو بھی قتل کر دیا۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تمہارے آدمی نے تو اپنے کیے کی سزا پائی ہے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان عورت کی عصمت پر ہاتھ ڈالا تھا، جبکہ تم نے مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے، اس کا خون بہا ادا کیا جائے۔ یہود نے سازش کر کے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے اور خون بہا لے جائیے۔ جب آپ خون بہا لینے گئے تو انہوں نے آپ کو ایک مکان کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور اپنے ایک آدمی کو چھت پر بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وزنی پتھر گرا دے، جو اسی مقصد کے لیے چھت پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو فوراً اٹھ کر چلنے کو کہا اور بتایا کہ آپ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ واپس آ کر آپ نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تھی، لہٰذا اب مدینے سے نکل جاؤ۔ انہوں نے جواباً بدتمیزی کی اور جنگ کا عندیہ دیا۔ ان کا محاصرہ کیا گیا۔ جب وہ مغلوب ہو گئے تو عبداللہ بن ابی کے اصرار پر آپ نے انہیں جو کچھ وہ لے جا سکتے تھے لے جانے کی اجازت دے دی اور مدینہ بدر کر دیا۔
اس کی تفصیل سورہ حشر میں ہے۔ یہود کا جنگجو قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ غزوہ خندق میں 24,000 کفار کے مقابلے میں 3,000 محصور مسلمان تھے۔ اس دوران بنو قریظہ نے اندر سے مسلمانوں پر وار کرنے کا منصوبہ بنایا اور جہاں خواتین اور بچوں کو رکھا گیا تھا اس حویلی پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تاکہ جو ہی مسلمانوں کی توجہ بٹے باہر سے لشکر کو مدینے میں داخلے کا موقع مل جائے گا، مگر جاسوسی کے دوران ان کے مخبر کو حضرت صفیہ نے قتل کر دیا، جس پر وہ دہشت زدہ ہو گئے کہ شاید یہاں پر بھی مسلمانوں کی جماعت عورتوں کی حفاظت پر مامور ہے۔ حالانکہ وہاں مردوں میں سے صرف حضرت حسان بن ثابت ہی تھے جو کہ لڑائی بالکل نہ جانتے تھے۔ اس کی بھی تفصیل دلچسپ ہے۔ غزوہ الاحزاب یا جنگ خندق میں کفار کی ناکامی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ اپنا جنگی لباس اتار رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ بنو قریظہ کی طرف چلنے کو کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ میں اعلان کر دیا کہ اسی حال میں بنو قریظہ کی طرف کوچ کرو۔ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 25 دن کے محاصرے کے بعد یہود نے مطالبہ کیا کہ انہیں بھی بنو نذیر کی طرح کہیں چلے جانے کی اجازت دی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظور نہ فرمایا اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس 2 اختیار ہیں، تمہارا فیصلہ میں خود کروں یا کسی دوسرے شخص کو منتخب کر لو۔ قبیلے کی شورا میں اختلاف ہو گیا کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ رسول اللہ سے فیصلہ لے لیتے ہیں، جبکہ اکثریت اوس کے سردار سعد بن معاذ کو جج بنانے کی طرف مائل تھی، کیونکہ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بنو قریظہ کے حلیف تھے جن کے آپس میں قریبی تعلقات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر کے بنو قریظہ کا معاملہ سعد بن معاذ کو سونپ دیا۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ دیا کہ ان کے قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے، جس پر عمل درآمد کیا گیا۔ اصولاً یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی نہیں تھا، بلکہ بنو قریظہ کے اپنے منتخب کردہ ثالث کا فیصلہ تھا جو ان کو رہا بھی کر سکتا تھا اور ملک بدر بھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک آسمانی فیصلہ تھا جو کہ ٹھیک اللہ کی سنت کے مطابق تھا جو وہ اپنے رسولوں کے معاملے میں اختیار کرتا ہے۔